فرشتے آخر ہیں کہاں پر؟ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان میں جو دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں جو سنا ہے وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس میں 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر یہ کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا ماتھا ٹکائے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور روگے زیادہ۔ انفیکٹ یہی وہ حدیث شریف ہے جسے سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے کہا تھا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا۔ لیکن کائنات کی ان بے کراں وسعتوں میں موجود فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رب کریم کی تسبیح اور اسے سجدہ کرنے کے علاوہ بھی کچھ امور دیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ نحل میں ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ آپ کو اس فرشتے کے متعلق یاد ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کرتا تھا، یا پھر وہ فرشتہ جو ہمارے ہوش سنبھالنے تک ہماری پروٹیکشن کرتا رہا؟ اللہ کریم نے اس مخلوق کے ذمہ مختلف کام لگائے ہیں جو وہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کے گرجنے اور ہواؤں کے چلنے پر بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر طائف والوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا جسے اللہ نے پہاڑوں کے امور پر فائز کیا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کے دونوں اطراف کے سنگلاخ پہاڑوں کو لا کر ان پر گرا دوں۔ ایسے ہی ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں پر معمور فرشتے نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کا حکم اترتا ہے کہ کس جگہ کس قدر بارش برسانی ہے۔ پھر انبیاء کو کئی باتوں کی خبریں دینے کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آپ کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، جو بات میں اللہ سے پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہوا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بنی رزیق کے لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں، کہ جو کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو اس وقت کہاں ہے؟ اور جواب دینے والے نے کہا کہ زروان کے کنویں میں۔ اور پھر ان فرشتوں کی خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کو لے کر اس کنویں پر گئے اور اس جادو کو اس کے غلاف سمیت دفن کروا دیا۔